السلام علیکم بیٹا، ہم آپ کی پہلی نظم حمد شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ سب سے پہلے آپ کے خاص الفاظ ہیں اوسان۔ اوسان کا مطلب ہے ہوش و حواس، اصلاح، ہرگز، بالکل، خوف و خطر، ڈر اور خوف وغیرہ ہونا، سناٹا، مکمل خاموشی، ٹھیک ہے؟ پرہول، پرہول ہوتا ہے خوفناک، خطرناک، بیاباں، بیاباں ویران کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیک، لیک کا مطلب لیکن ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شارٹ فارم میں استعمال ہوا ہے۔ جو شعر ہوتے ہیں اس میں وزن کو برابر کرنے کے لیے لفظ ایسے لکھے جاتے ہیں، کچھ کو مختصر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سحر، سویرا، مرگھٹ، مرگھٹ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھپ اندھیرا، بہت زیادہ اندھیرا ہونا۔ اچھا، ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو، دن ہو، شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ کا پہلا بند ہے اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، کہ میری ہمیشہ خدا پہ نظر رہتی ہے، یعنی مجھے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہر وقت خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور چاہے رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، شام ہو کہ یا صبح ہو، ٹھیک ہے؟ تو چاہے روشنی ہو چاہے اندھیرا ہے، مجھے کسی بات کا خوف و خطرہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے شام کا وقت ہو یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ شام کا وقت ہو، سویرا ہو، چاندنی ہو یعنی چاند کی روشنی ہو، یا پھر گھپ اندھیرا ہو یعنی مکمل اندھیرا ہو۔ می نے، می جو ہے، می کا مطلب بارش ہے، یہ پرانی اردو میں جو ہے نا می کا لفظ یوز ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے می کا لفظ استعمال کیا ہے، می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، یعنی چاہے بارش برس رہی ہے، چاہے آندھیاں آئی ہوئی ہیں اور ان آندھیوں میں میں گھیرا ہوا ہوں، لیکن پرہول یعنی میرا جو دل ہے وہ خوف و خطر میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، وہ ان خوفناک حالات میں بھی، ٹھیک ہے، وہ سکون میں رہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جب طوفان کا سناٹا ہوتا ہے، یعنی جب بہت شدید قسم کا طوفان آتا ہے اور طوفان کے بعد پھر اچانک تھوڑی سی جو خاموشی چھا جاتی ہے، اس میں لوگوں کا دل ڈر جاتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ چاہے طوفان کا سناٹا ہے، چاہے سخت آندھی کا جھونکا چل رہا ہے، اور وہ آندھی اتنی سخت ہے کہ جڑ سے پیڑوں کو یعنی جڑ سے درختوں کو اکھیڑ رہی ہے، یعنی درخت جو ہے وہ زمین سے باہر آ رہے ہیں، میرے دل میں نہ خوف و اصلا، اس میں بھی میرے دل میں کوئی خوف جو ہے، کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ نیکسٹ ہے ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے اور آسمان سے جو ہے وہ تارے وہ ٹوٹ کر گر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دور سے دیکھنے پر ایسے لگتے ہیں کہ جیسے آسمان سے انگارے گر رہے ہیں، یعنی آگ کے شعلے گر رہے ہیں،
تو اس وقت لوگ جو بیچارے ہیں وہ وہم کرتے ہیں، ان کو خوف محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ آسمان سے ان کی طرف آگ گر رہی ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں اس خوف سے بھی گھبراتا نہیں ہوں، کیونکہ میرا خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا قبرستان، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اگر کوئی سفر کر رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، یا میرے راستے میں اگر کوئی میدان ہے یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان ہے، ٹھیک ہے، میدان جو ہوتا ہے وہ کھلی زمین ہوتی ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے، اور کھنڈر سنسان ہوتا ہے کہ ایسا گھر، ایسی عمارت جو کچھ گری پڑی ہو اور وہاں آبادی نہ ہو، لوگ نہ رہتے ہوں، سنسان جگہ ہو، اور یا پھر کوئی مرگھٹ ہو یا قبرستان۔ مرگھٹ جہاں ہندو مردے جلاتے ہیں، قبرستان اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسی جگہ پر جانے میں خوف محسوس کرتے ہیں، قبرستان میں رات کے وقت جیسے مرگھٹ ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کہ ایسی جگہ پر جانے سے بھی میرے اوساں یعنی ہوش و حواس جو ہیں وہ برقرار رہتے ہیں، مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میرا خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ ہو بیابان میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا بیابان سے گزر ہو رہا ہے، یا سمندر پہ ہوں، میں سمندر میں سفر کر رہا ہوں، اور میرا گھر جو ہے مجھ سے دور رہ جائے۔ ٹھیک ہے، میرا گھر مجھ سے بہت دور ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا جو گھر سے بہت دور جاتے ہیں، ان کو پھر گھر کی یاد آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرا گھر مجھ سے جتنا بھی دور رہ جائے، میں پھر بھی قوی رہتا ہوں، یعنی میرا جو جگر ہے، میرا جو دل ہے وہ مضبوط رہتا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، اور وہ مجھے میرے مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا بلکہ میری مدد کرے گا۔